وعليكم السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. حمد و ثنا کے بعد روز قیامت کی ہولناکیوں، حساب و کتاب کے مراحل، عملوں کا تلنا، اللہ کے حضور پیش ہونا، نتائج کا اعلان ہونا، اس حوالے سے پچھلے خطبہ جمعہ میں بات ہوئی تھی. محشر کے میدان میں کھڑا ہوا انسان اس بات پر شعوراً آمادہ اور رضامند ہوگا کہ یہاں سے اور یہاں کے خوف سے اور یہاں کی بے چینی اور بے قراری سے اسے جس قیمت میں ہو سکے نجات چاہیے، چاہے اس کے لیے اس کی کل پونجی، اس کے تمام رشتے، اس کی تمام محبتیں، اس کا راس المال سب کچھ لے لیا جائے. وہ خود منت کرے گا اور یہ درخواست کرے گا کہ بس میری ایک درخواست ہے کہ مجھے سکھ دے دیا جائے، اس پریشانی سے نکال دیا جائے. اس کے بدلے میرے والدین، میری اولاد، میرے بھائی بہن، میرا کنبہ قبیلہ، میرا گھر بار، میں سب کچھ دینے کو تیار ہوں. سورہ معارج میں اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے. حدیث میں آتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، محشر کے میدان میں انسان بے چین اور بے قرار کھڑا ہے تو اس سے پوچھا جائے گا کہ آج اگر تجھے یہ چناؤ دے دیا جائے کہ تو اپنی کل پونجی دے دے، ہم تجھے نجات دیتے ہیں، اور پونجی بھی تیرے پاس اتنی ہو کہ تمام زمین بھر کا جتنا سونا چاندی خزانہ ہے وہ سارا اس کا تو اکیلا مالک ہو، تو وہ سب دے کر تو اس سے نجات حاصل کرنا چاہے گا. وہ کہے گا مجھے منظور ہے. تو اس سے کہا جائے گا کہ تو غلط کہتا ہے، اس سے بہت تھوڑا مانگا گیا تھا اور اسی مفاد کے لیے مانگا گیا تھا، وہ تو نے نہیں دیا، اب تو کیا دے گا. اصل میں تو جب پھنس جاتا ہے اس وقت سنجیدہ ہو جاتا ہے، اور جب تو خوشحال ہو جاتا ہے تو اس وقت بھی تو بھول جاتا ہے.
اللہ اکبر۔ اہل اسلام میں خطاؤں میں جو بنیادی خطا ہے، جو ان کے گھروں کو، ان کی مارکیٹوں کو، ان کی خوشیوں غموں کو، ان کے لین دین کو، ان کے طور طریقوں کو تباہ و برباد کرنے والی چیز ہے اہل اسلام میں، وہ شے حب دنیا ہے۔ حب دنیا ہر خطا کی بنیاد ہے، اسی سے رشتے کٹتے ہیں، اسی سے حقد و حسد کی صورت پیدا ہوتی ہے، اسی سے چغلیاں اور غیبتوں کو راہیں ملتی ہیں، اسی کی بنیاد پر قطع رحمیاں ہوتی ہیں، اسی کی بنیاد پر وعدہ خلافیاں ہوتی ہیں، اسی کی بنیاد پر رزق کے حوالے سے ساری بے احتیاطیاں ہوتی ہیں۔ انسان کی خطاؤں میں اللہ رب العزت نے جو مین بنیادی خطا ذکر کی ہے وہ یہی ہے۔ انسان نے اس بات کا فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اسے جتنا ملا ہے اس سے زیادہ چاہیے، اس سے زیادہ چاہیے، چاہے جتنا بھی ملا ہوا ہے۔ جہاں ہے اس پر راضی نہیں ہے، جو نہیں ہے اس کی تلاش میں ہے، اس کی تلاش میں ہے۔ یہ راز ہے، یہ بنیاد ہے ہر خطا کی، ہر خطا کی یہ بنیاد ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں انسانی مرض کا، مشترکہ متفق علیہ مرض کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا الہاکم التکاثر، تمہیں غافل کر دیا، لاپرواہ کر دیا، رشتوں سے غافل، حکموں سے غافل، فرائض سے غافل، ذمہ داریوں سے غافل، ایمان سے غافل، ہر شے سے غافل، بیگانگی میں جا ڈالا تمہیں التکاثر۔ تکاثر کا معنی ہے کہ اور ہو، مزید چاہیے، مزید چاہیے، مزید چاہیے۔ پچھلی صدی کے ایک یورپ کے نو مسلم تھے، محمد اسد انہوں نے اپنا نام رکھا۔ وہ اپنے اسلام کو قبول کرنے کا واقعہ اپنی ایک کتاب میں بیان کرتے ہیں، طوفان سے ساحل تک۔ کہتے ہیں میں بڑا پڑھا لکھا خوشحال عیسائی تھا، کوئی کمی نہیں تھی، دنیا کی ساری نعمتیں میرے پاس موجود میسر تھیں۔ ٹرین میں سفر کر رہا ہوں، ارد گرد دیکھا تو سب لوگ اپنی وضاقتہ سے، اپنی ڈیل ڈول سے، اپنے طور طریقے سے، اپنے لباس سے امیر کبیر بڑے لوگ محسوس ہو رہے تھے۔ کوئی بھی ان میں ایسا نہیں تھا کہ جس کے لباس سے یہ محسوس ہوتا ہو کہ یہ غریب ہے۔ میں نے ان کے چہروں کو پڑھا کہ یہ خوشحال ہیں یا خوش نہیں ہیں، تو ان کے چہروں کی فکر اور ان کے چہروں پر چھلکتا ہوا غم اور ان کے چہروں کی بے قراری وہ نظر آ رہی تھی۔ لباس سے امیری نظر آ رہی ہے اور منہ سے بے چینی نظر آ رہی ہے۔ میں بے چین کہ اگر اس منصب کے لوگ اور ایسے وسائل والے لوگ اور اتنی قوتوں والے لوگ اور ایسے خوشحال لوگ کہ دنیا جن کے قدموں تلے ہے وہ بے چین اور بے قرار ہیں، تو چین و قرار کہاں ہے؟ پھر بے چینی کی وجہ کیا ہے؟ لوگوں کو پڑھا، لوگوں کے حالات پڑھے، غور و فکر کرتا رہا، تجزیے دیکھتا رہا، میری تشفی نہ ہوئی۔ اہل اسلام میں سے کسی نے مجھے قرآن کا نسخہ دیا، آخری پارہ کھولا
اس سورت کو پڑھا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں اکٹھا کرنے کی دوڑ نے اس قدر بے پرواہ کر دیا ہے کہ تم قبروں میں جا پہنچے، تمہیں اکٹھا کرنے کی خواہش نے اس قدر غافل کر دیا ہے، لاپرواہ کر دیا ہے کہ تم نے قبروں کا جادو دیکھا۔ یہ آیت میں نے پڑھی تو مجھے سمجھ آ گئی کہ دنیا جتنی زیادہ ہوگی الجھن اتنی زیادہ، بندہ اسے حاصل اس لیے کرتا ہے، اس لیے اکٹھا کرتا ہے تاکہ اس کی زندگی میں سکون آئے، لیکن آپ روڈ پر جا رہے ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سامان سے ٹرک لوڈ ہے، اور جن لوگوں نے اسے لوڈ کیا رات بھر وہ کماتے رہے، کام کرتے رہے، اب انہوں نے اتارنا بھی ہے صبح جا کے، اس شہر میں اس شہر میں اس شہر میں، ٹھنڈ ہے سردی ہے، آپ دیکھیں گے کہ وہ اسی سامان کے اوپر سوئے ہوئے بے فکر سوئے، اسی سامان پر رش ہے، ہارن ہے، گرد غبار ہے، شور شرابہ ہے، ٹھنڈ ہے، گرمی ہے، بے فکر ہے۔ اس طرح کی ایک رات کی نیند اگر کسی امیر آدمی کو 1,00,000 روپے میں ملے تو وہ فوراً وہ دے گا اور ایک رات کی نیند خرید لے گا۔ اگر سکون کا تعلق دولت کے ساتھ ہوتا تو اس کا حق بنتا تھا کہ یہ 1 گھنٹے کی بھی نیند سکون سے نہ سوئے۔ اس کے پاس تو صنعت کاروں، عمراء، مالداروں کا 1 دن کی کمائی بھی نہیں ہے، جو یہ پوری زندگی کی جو اس کی پونجی ہے وہ ان کی 1 دن کی بھی کمائی نہیں ہے۔ اس کے دانت دانت میں ہنسی ہے، خوشی ہے، مطمئن ہے، اسے کوئی پریشانی نہیں ہے، اور وہ بہت سارے برڈن کا شکار ہے، بہت ساری بے چینی کا شکار ہے۔ شریعت اسلامیہ ہمیں دنیا حاصل کرنے سے بالکل بھی نہیں روکتی ہے پیارے بھائی، لیکن دنیا ہاتھ میں رکھنے کا کہتی ہے، دنیا دل میں بسانے کا نہیں کہتی۔ اسے ہاتھ میں رکھیں، آپ کو یہ نقصان نہیں دے، اسے آپ دل میں بسا لیں گے تو یہ آپ کو ایسی پٹیاں پڑھائے گی، ایسی پٹیاں پڑھائے گی، ایسی پٹیاں پڑھائے گی جس کی وجہ سے آپ رشتوں کے نہیں رہیں گے خدا نخواستہ، جس کی وجہ سے آپ مقصدیت کے نہیں رہیں گے، آپ خلق والے نہیں رہیں گے، پتہ نہیں کتنی خرابی پیدا کر دے گی۔ اس لیے قربان جائے دین اسلام کی تعلیمات پر اللہ رب العزت نے اس سے نفرت نہیں سکھائی، لیکن اسے اس کی حیثیت میں رکھنے، اسے اس کی حیثیت میں رکھنے کی تعلیم دی، اور اس کے متعلق ہماری ذہن سازی کی کہ یہ اتنی بڑی قیمتی شے نہیں ہے کہ جس پر اپنی آخرت کو قربان کر دیا جائے۔ دنیا کے حوالے سے کافر کا نظریہ یہ ہے کہ یہ کامیابی ہے، یہ فلاح ہے۔ مومنانہ نظریہ یہ نہیں ہے کہ دنیا کا حصول کامیابی ہے، مومنانہ نظریہ یہ ہے کہ یہ ذریعہ ہے، یہ سبب ہے، ہمارے مقاصد کی تکمیل کا یہ ایک سبب ہے، ذریعہ ہے، یہ ہماری ضرورت ہے، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ بس اس معاملے میں تھوڑا سا نظریہ ٹھیک ہو جائے تو انسان بے قابو نہیں ہوتا، بے قابو نہیں ہوتا انسان۔ ہم جو بے قابو ہو جاتے ہیں یا ہم ایسے مناظر دیکھتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس بیکار شے کو کارآمد محسوس کر لیا ہے۔ اللہ ہماری سمجھ کی اصلاح فرمائے۔
اللہ رب العزت نے قرآن پاک سورۃ یونس میں، سورہ کہف میں اور دیگر صورتوں میں اللہ رب العزت نے دنیا کی مثالیں دی ہیں. دنیا کیا ہے، دنیا کیسی ہے، دنیا کتنی قیمتی ہے. سورہ یونس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض. دنیا کی جو مثال ہے، دنیا کی دولتوں کی جو مثال ہے، آسمان سے اترنے والی بارش جیسی ہے. بارش اتری، زمین پر پڑی، زمین کی جان میں جان آ گئی، باغات اگے. اب باغات جب اگے، مما یاکل الناس والانعام، خوشحالی آ گئی، جانوروں کو بھی خوراک مل گئی، انسانوں کو بھی خوراک مل گئی. حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اہلها انہم قادرون علیہا اتاها امرنا لیلا او نہارا. زمین نے اپنا زیور پہن لیا، زمین اپنی خوبصورتی سے آراستہ ہو گئی. وزینت، رونقیں لگ گئی، موجیں ہو گئی، کھیت لہلہانے لگے، باغات پھل پھول اٹھانے لگے، اناج سے گھر بھر گئے، رقموں سے جیبیں بھر گئیں. وزینت وظن اہلها انہم قادرون علیہا. دولت کے آنے سے نظریے بدلنے لگے. لوگوں کو یہ لگا کہ یہ ہے تو سب کچھ ہے، یہ ہے تو خوشیاں ہیں، یہ ہے تو کامیابی ہے. کون ہے بھلا جو ہم سے یہ چھین سکتا ہے؟ ظن اہلها انہم قادرون علیہا، انہیں یہ لگا کہ اب اس پر وہ پوری قدرت رکھتے ہیں. اتاها امرنا لیلا او نہارا، یہ اسی خوشی میں مست تھا. رات کے وقت ہمارا حکم آیا یا دن کے وقت ہمارا حکم آیا، رات کو حکم آیا یا دن کو حکم آیا، اور ہم نے اسے چورا چورا کر کے رکھ دیا. اب صورتحال یہ بنی، اتنا ویرانہ ہے کَأَلَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ. اسے دیکھ کر افسوس ہوتا ہے اور یوں لگتا ہے کہ شاید کبھی اسے کوئی خوشحالی آئے گی. یوں اللہ لوگوں کے سامنے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ لوگ ان رونقوں اور ان خوشیوں اور ان دولتوں کو پائیدار سمجھ کر ان پر انحصار نہ کریں. اور فی الواقع اگر تھوڑی سی گہرائی کے ساتھ ہم اپنی دولتوں اور اپنی خوشیوں کو دیکھیں تو ان کے بننے اور ویران ہونے میں وہی اتاہا امرنا لیلا او نہارا والی ہی بات. گھر بس گیا، اولاد کی امید ہوئی، اچھے اسکول میں پڑھائیں گے، اچھا لباس پہنائیں گے. اب جناب یہ تعلیم حاصل کر چکا، اب اس کی نوکری لگنے والی ہے، اس نے کاروبار شروع کرنا ہے، اس نوکری کی تیاری ہو رہی ہے. راہ چلتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہوا، شام 5 بجے نماز جنازہ. آپ نے جنازے پڑھے ہیں، ہم نے بھی پڑھے ہیں. ڈاکٹر کی جس مہینے ڈگری ہاتھ میں آئی اسی مہینے اس کی میت لاحق میں گئی. خوشیوں سے، شوق سے گھر بنایا، پونجیاں اکٹھی، گھر تیار ہو گیا. سامان کی شفٹنگ ہونے سے پہلے بنانے والا قبر کو جا آباد کرتا ہے. اس مثال کا یہی معنی ہے. اب اگر اسے ہاتھ میں رکھا ہوا تھا، دل تک اسے نہیں جانے دیا تھا، تو کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں. اور اگر اسے دل میں بسایا ہوا تھا تو یہ صدمے کا مقام ہے.
اگر اسے دل میں بسایا ہوا تھا تو یہ صدمے کا مقام ہے۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں دے دے کر اس بات کی پرہیز سکھائی ہے کہ تو اپنی ساری صلاحیتیں استعمال کر، روزی حاصل کر، اللہ کو اچھا لگتا ہے، تو امیر ہو، تو پیسے والا ہو، مسلمانوں کے پاس وسائل ہو، مسلمانوں کے ملک ترقی یافتہ ہوں، مسلمان مسکین نہ ہو، مسلمان دوسروں کی کفالت کرنے والے ہوں، اللہ کو بڑا اچھا لگتا ہے۔ لیکن اس کے بچاؤ کے ساتھ اس کو حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ کا قول میں نے شاید پچھلے دنوں ذکر کیا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سانپ کی طرح ہے، اسی میں زہر ہے اور اسی میں تریاق ہے، اسی میں زہر ہے اور اسی میں اس زہر کا توڑ ہے۔ یہ ہومیوپیتھی مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ جو علاج ہے نا، ان کا بالمثل ہے۔ سانپ ڈس لے تو سانپ کے زہر کے ذریعے ہی علاج کرتے ہیں۔ جس چیز کی وجہ سے مرض پیدا ہوا اسی کے ذریعے ہی اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ اب دانا کے ہاتھ میں، با علم کے ہاتھ میں، تجربے کار اور ماہر کے ہاتھ میں آ گیا تو وہ روزی حاصل کر لیتا ہے، اور بے سمجھ کے ہاتھ میں آ گیا تو وہ ڈسا جاتا ہے، وہ ڈسا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن و حدیث نے ہمیں کہیں بھی دولت کمانے سے منع نہیں کیا، لیکن دولت کے حوالے سے نقطہ نظر کی غلطی، اس کی اصلاح، نقطہ نظر کی غلطی نہ کرے، اور کوئی حرج کی نہیں۔ اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تذکرون۔ نقطہ نظر کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں موج ہے، اوپر کے کمرے میں ہیں، جن دنوں ایلا فرمایا تھا، سیڑھی کے آخری سٹیپ پر رباح کھڑے ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد کرتا۔ رباح میرے لیے اجازت لو، رسول اللہ سے ملنا چاہتا ہوں، اجازت کے لیے اندر گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں، چمڑے کا ایک تکیہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس تکیے میں بھرائی کھجور کی چھال کی تھی، کھجور کی چھال کی تھی۔ وہ تکیہ رکھا ہوا ہے، چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان کے آنے پر اٹھ کر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ مبارک اور گردن پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سائڈ پر جس کروٹ لیٹے ہوئے تھے، چٹائی کے نشانات کھبے ہوئے ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے یہ منظر دیکھا، مجھے بڑا صدمہ ہوا۔ میں نے گھر پر نظر دوڑائی، فَإِذَا أُهْبَاتٌ ثَلَاثٌ، پورے کمرے میں چمڑے کے 3 ٹکڑے تھے، چمڑے کے 3 ٹکڑے تھے۔ وہ سامان باندھنے کے لیے ہوتا تھا، یہ سامان رکھنے کے لیے تجوری ٹائپ کی، اور دسترخوان بچھایا، سفرہ چمڑا بچھایا، اس پر کھانا رکھا، کھایا، اس کے بعد اسے صاف کیا اور لپیٹا ہو جائے۔ 3 ٹکڑے چمڑے کے، چٹائی کھجور کے پتوں کی، جو تکیہ ہے وہ چمڑے کا بنا ہوا، اور اس کی بھرائی حشبھا لیف، اس کی بھرائی کھجور کی چھال کی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا اللہ کے نبی، دنیا کے بادشاہ مخبلی بستروں پر آرام کریں، آپ کا یہ حال ہو، آپ ہمیں اجازت دیں، آپ کے لیے آرام دہ بستر بنا دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا فی شک انت یا عمر، تمہیں شک ہے کہ ہم حق پر نہیں ہیں، وہ حق پر ہیں، جو حق پر ہیں ان کو نواز رہا ہے، جو حق پر نہیں ہیں ان سے نفرت کرتا ہے۔ کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تو کہا پھر کیا لینا دینا مجھے اس دنیا سے، پھر مجھے اس دنیا سے کیا لینا دینا؟ کہا کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا میں تو ایک مسافر کی طرح ہوں، میں تو ایک مسافر کی طرح ہوں، جو سفر پر جا رہا ہے، پھر اسے
سستانے کے لیے تھوڑی دیر آرام کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی، درخت کے نیچے لیٹ گیا، اس کے بعد آرام کرنے کے بعد روانہ ہو گیا۔ اب مسافر کے پاس سامان زیادہ ہو تو مصیبت ہوتا ہے، مسافر کے پاس سامان زیادہ ہو تو مصیبت میں ہوتا ہے، اور مسافر خالی ہاتھ ہو، کوئی شے نہ ہو، بس پیسے ہیں اس کی جیب میں جو سفر میں کام آنے، کرایہ شرایہ اس نے دینا ہے، وہ سکون کی نیند سوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے ساتھ اپنے آپ کی تشبیہ دے کر یہ کہا کہ جتنا بڑھاتے جاؤ گے اتنا الجھتے جاؤ گے، جتنا گھٹاتے جاؤ گے اتنا سکون میں رہو گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، اللہ رب العزت نے مثال دی اور نظریہ ٹھیک فرمایا کہ یہاں وہ ماحول نہ مانگو جو ماحول تمہارے لیے اللہ نے جنت میں بنایا۔ دنیا تمہارے لیے جنت نہیں بن سکتی، ختم بات۔ کلیئر کٹ جو فیصلے اللہ نے بتائے ہیں ان میں یہ فیصلہ ہے کہ تیری تمنائیں ناقص رہیں۔ ام للانسان ما تمنا، کیا انسان دنیا میں جو تمنا کرے گا میں پوری کر دوں گا؟ اگر اس نے یہ سوچا ہے تو یہ امید چھوڑ دے، میں اس کی تمنا پوری نہیں کروں گا، ختم۔ تو تمنا کے رولے میں نہ پڑ، مطمئن رہ، جتنا ملتا ہے اس پر خوش ہو، شکر کر، پہن، کھا پی، اللہ کے راستے میں صدقہ کر، اطمینان کی زندگی گزار، اور جو نہیں ملا اس کے لیے للچانے کی، پریشان ہونے کی، غمگین ہونے کی، استشراف کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استشراف کا لفظ استعمال کیا دنیا کے ترک کے حوالے سے اور فتنوں سے دوری کے حوالے سے، جس سے منع کیا۔ استشراف یہ ہے کہ آپ اپنے پیروں کی انگلیوں پر کھڑے ہوں، دیوار کے پار سے دیکھیں، جو چیز آپ کو ویسے نظر نہیں آ رہی تھی، انگلیوں پر کھڑے ہو کر سر اونچا کر کے وہ چیز حاصل کرنے کی کوشش کریں جو آپ کی پہنچ میں نہیں ہے۔ منصوبے لمبے، پروگرام زیادہ، توقعات زیادہ، وہ بھی ہو جائے، وہ بھی ہو جائے، وہ بھی ہو جائے، وہ بھی ہو جائے۔ لا یملأ جوفہ ولا یملأ عینہ ولا یملأ بطنہ ولا یملأ فاہ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابن آدم میں یہ تکاثر کا جو مرض ہے، یہ مرض اسے بیٹھنے نہیں دیتا، اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے، یہ اسے نہیں بیٹھنے دیتا۔ یہی اس کی بے آرامی کی اصل وجہ ہے، یہی اس کی بے چینی کی اصل وجہ ہے، یہی اس کی قطع رحمی کی اصل وجہ ہے، یہی اس کی بے مقصدیت کی اصل وجہ ہے۔ اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے، نہ صاف انکار کرتا ہے نہ بیٹھتا ہے۔ اس لیے یہ ٹھہراؤ پیدا کرے، یہ ٹھہراؤ پیدا کرے، اور اس کی جو بے ثباتی ہے اسے باریکی سے دیکھے۔ ابی داؤد میں حدیث لائے ہیں امام ابی داؤد رحمۃ اللہ علیہ، بخاری میں بھی آئی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں ہیں، وضو کیا، نماز کے لیے جا رہے ہیں، مدینے کی بات ہے یا باہر کی بات ہے، کہیں بھی راستے میں ایک بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا تھا، بکری کا مرا ہوا بچہ پڑا تھا، چھوٹے چھوٹے کانوں والا، ٹیڑھی بکری، اور یہ بچہ بھی مردہ حالت میں جیسے پیدا ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے، اس طرح کا بچہ تھا، زندہ بھی نہیں تھا، چھوٹے چھوٹے کانوں والا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہچان گئے، بات سمجھانے کا آپ کا طریقہ تھا نا، آپ بھی پہچان گئے کہ مرا ہوا ہے تو اب اسے کوئی کیا رکھے گا، اس کی کیا ضرورت ہے، اس کا کیا فائدہ ہے، جس کا فائدہ نہیں اسے دفع کرو، اسے پھینک دیا انہوں نے۔ آپ نے فرمایا ایکم یشتریہ منی بدرہم، کوئی ہے جو مجھ سے 1 روپے میں خرید لے،
انہوں نے کہا جن کا تھا انہوں نے پھینک دیا، ہم اسے اٹھا کر پیسوں میں خرید کر لے جائیں، خریدنے کے لیے تو کوئی تیار نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے نزدیک یہ دنیا اس سے زیادہ حقیر ہے، اللہ کے نزدیک یہ دنیا اس سے زیادہ حقیر ہے، اور فی الواقع حقیر ہے، حقیقت ہے یہ۔ آپ ہسپتالوں میں جائیے، اللہ تعالیٰ سب کو حفاظت میں رکھے، پناہ میں رکھے۔ آپ امیر کبیر صنعت کاروں، مالداروں، تاجروں، ان سے جا کے ملیے، ان کو ٹٹولیے، ایسے ایسے غم آپ دیکھیں گے کہ آپ کے تصور میں بھی نہیں ہیں۔ ایسی بے چینیاں، ایسی فطریں، ایسی پریشانیاں، ایسی گھبراہٹیں، ایسے مرض آپ دیکھیں گے۔ یہ اللہ کا کرم ہے نا کہ اللہ نے جس بندے سے جیسا امتحان لینا ہوتا ہے اسی طرح کا بوجھ اس پر ڈال دیتا ہے۔ کسی کا شکر کا امتحان ہو رہا ہے، کسی کے صبر کا امتحان ہو رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ مرض میں پکڑا ہوا ہے، نہیں، اسے بڑا مرض لگایا کیونکہ اللہ نے اسے صلاحیت دی تھی، وہ نبھ جائے گا، اس کا مال اس راستے میں لگے گا، اللہ اسے اجر دے دے گا۔ اگر مصائب اس کے ساتھ نہ ہوتے تو خطرہ تھا کہ کہیں یہ ناشکری کے راستے پر چل دے۔ تو رب تو بہت بہتر جانتا ہے کہ بندے کو کیا دینا ہے اور اس کے حق میں کیا بہتر ہے۔ تو یہ خوشیوں کا سامان بہرحال نہیں ہے، خوشیوں کا سامان بہرحال نہیں ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ دولت ہے نا جو، یہ فاحشہ عورت کی طرح ہے، ایک کے پاس نہیں ہوتی، آج اس کے ہاتھ میں ہے، کل اس کے ہاتھ میں ہے، پرسوں اس کے ہاتھ میں، پھر اس کے ہاتھ میں۔ ضرورت کی رکھو، باقی اس کے ساتھ بہت زیادہ وابستگی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک نے جہاں نظریے کی اصلاح سکھائی ہے، وہاں اللہ رب العزت نے مقارنہ فرمایا ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، ساری چیزیں ہی ملتی ہیں، ساری چیزیں، یہی ہماری تمنا ہے، یہی ہماری جستجو ہے۔ اللہ اکبر۔ بندوں کو یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں، اچھی رہائشیں ہوں، اچھی سواریاں ہوں، سونا چاندی ڈھیروں کے ڈھیر ہوں، ممتاز اور منفرد اولاد ہو، زوجہ پسند کی ہو، عزت ہو، ساتھ ہو، حیوانات ہوں، جانور ہوں، گھوڑے ہوں، یہی چیزیں ہیں جو انسان کو پسند ہے۔ اللہ نے فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، ذالک، مفسرین کہتے ہیں کہ بنتا تو ہے کہ یہاں ذالک نہ کہا جائے، یہ ساری چیزیں تو ابھی ذکر کی ہیں نا، تو یہاں قریب کا لفظ استعمال کیا جائے، اللہ نے دور کا لفظ استعمال کیا، وہ تو دنیا کا مال ہے۔ ابھی تو آپ نے کہا یہ چیزیں ہیں، پھر آپ فرما رہے ہیں وہ دنیا کا مال ہے، تو کہا یہ اتنی بیکار ہے کہ اسے قریب کے لفظ میں یاد کرنا ہی پسند ہے، اس کی تحقیر کے لیے، اس کی تحقیر کے لیے۔ اور متاع فضلے کو کہتے ہیں اصل میں، مسند احمد میں اسی معنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جناب صحابہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آئی۔ متاع اس فضلے کو کہتے ہیں، اس ویسٹ کو کہتے ہیں جو انسانی بدن کے معدے کے پروسیس سے ہوتے ہوئے بدن سے خارج ہو جاتی ہے، بے وقت رہتی ہے۔ تو عموماً کیونکہ اسی طرح ہوتا ہے کہ بندے کی جو کمائیاں ہیں وہ بیکار چلی جاتی ہے، اس لیے حیات دنیا کی سہولیات کو متاع کہا ہے اللہ نے۔ حیات دنیا کی سہولیات کو اللہ نے متاع قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں رہتے ہوئے ایک ایماندار کا ذہن یہ بنایا ہے کہ تو
اپنے آپ کو امتحان گاہ میں سمجھ، میں بالکل پابند نہیں ہوں کہ تجھے خوشحال کروں، تجھے صحت مند رکھوں، ہر طرح کے دن آ سکتے ہیں تجھ پر، تیری منزل آگے ہے، یہ کوئی تیری منزل نہیں، یہ ذہن بنایا ہے۔ مثل المؤمن کمثل الخامۃ من الزرع، بخاری میں الفاظ کتاب التوحید میں بھی آئے ہیں۔ مومن کی مثال اس پودے کی ہے جو شروع میں ابھی اگتا ہے، پہلے 4 دن 6 دن کا جو پودا ہوتا ہے، 10 دن کا 15 دن کا جو پودا ہے، بالکل نرم ہے، بہت نفیس ہے، کمزور ہے، اپنے بدن کا وزن اٹھانے کے قابل نہیں ہے، کسی کو کیا نقصان دے گا، کسی کو کیا دھکا مارے گا، کسی کی کیا دل آزاری کرے گا۔ خامہ من الزرع بے ضرر ہوتا ہے پیارے بھائیو، خامہ من الزرع نفیس ہوتا ہے، خامہ من الزرع جو ہے وہ خوش نما ہوتا ہے، وہ معطر ہوتا ہے، وہ ماحول کی خوبصورتی ہوتا ہے، وہ اس ماحول کی زینت ہوتا ہے، وہ خیر برکت اور رحمت ہوتا ہے۔ مثل المؤمن کالقامۃ من الزرع، تازہ پودا، لہلہانے والا، جہاں ہے ماحول معطر ہے، خوشبو ہے، پھول ہے، ہوا ہے، ماشاء اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ خود تو اس ماحول کے لیے رونق ہے، برکت ہے، خیر ہے، خوبصورتی ہے، زینت ہے، خوشنمائی ہے، سب کچھ ہے، کسی تک اس کا کوئی نقصان نہیں پہنچتا، پرسکون ہے۔ لیکن اس کی ذاتی حالت کیا ہے؟ مشرقی ہوائیں چلیں تو مغرب کی طرف گرا دیتی ہیں، مغربی ہوائیں چلیں تو مشرق کی طرف گرا دیتی ہیں، کبھی اس تکلیف میں، کبھی اس تکلیف میں، کبھی اس امتحان میں، کبھی اس امتحان میں، کبھی اس پریشانی میں، کبھی اس پریشانی میں۔ یہ اللہ کا خاص ہے، یہ اللہ کا پیارا ہے، یہ اللہ کی مخلوق کے لیے برکت ہے، یہ اللہ کی مخلوق کے لیے رحمت ہے، یہ معاشرے کا حسن ہے، کھا تک کے رہا ہے۔ اب اگر فائنل منزل یہی ہوتی تو بنانے والے کا اس کے ساتھ ہی رہے، انصاف نہیں تھا کہ اچھا تو دھکے کھاتا رہے، لوگوں کو سکھ دیتا ہے اور خود کبھی یہاں گرا کبھی وہاں گرا، اس کی اچھائی کا بدلہ کب ہوگا؟ اس لیے ایک اور منزل ہے جو اس کی اچھائیوں کے بدلے کے لیے اللہ نے مقرر کی ہے، جبکہ اس کے بالمقابل وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ، منافق کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شجرۃ الارس، آپ فرماتے ہیں کہ جیسے سنوبر کا درخت ہوتا ہے، میرا خیال یہ کچھ پہاڑی درخت ہے، جیسے چیڑ کا، اونچا لمبا تڑنگا، مضبوط مستحکم، جڑیں انتہائی گہری ہیں، کونپنے آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں، برف باریاں ہوں یہ سیدھا کھڑا ہے، طوفان ہے یہ کھڑا ہے، زلزلے آئیں اسے پرواہ نہیں ہے، پہاڑ کا سینہ چاک کر کے اس کی جڑیں اندر تک گہرائی میں چلی جاتی ہیں، اسے کیا پرواہ، کوئی گرے کوئی مرے یہ ٹھیک ہے، یہ فٹ فاٹ ہے۔ یہ منافق کا انداز نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نہ موت کا، نہ فوت کا، نہ خوشی کا، نہ غم کا، نہ رشتوں کا، نہ نعتوں کا، نہ مزیداری کا، نہ اعلیٰ ذلفی کا، نہ خلق کا، نہ ایمان کا، نہ خیر کا۔ اللہ اکبر۔ ایسے لوگوں کو رشک کی نگاہ سے نہ دیکھا کرے، گناہگار لکھے جائیں گے۔ ایسے لوگوں کو دیکھ کر الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک، جو مرض اللہ نے تجھے لگایا ہے، اللہ تیرا کرم ہے،
وہ مرض اللہ تو نے مجھے نہیں لگایا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب اس کی شامت کب آتی ہے؟ اس کی شامت اس وقت آتی ہے کہ جب تک اس کی ٹہنیاں کاٹو اسے پرواہ ہی نہیں ہے، اس وقت تک اس کی شامت نہیں آتی جب تک کہ جڑ سے نہ نکالا جائے۔ چھوٹی موٹی چیزوں کی تو یہ پرواہ ہی نہیں کرتا، چھوٹے موٹے صدموں حادثات کی تو پرواہ ہی نہیں کرتا، وسائل ہی اتنے ہیں، دولت ہی اتنی ہے، اسباب ہی اتنے ہیں، اس لیے یہ خوشحال ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے لیے دنیا جیل کی طرح ہے، مومن کے لیے دنیا جیل کی طرح ہے۔ تو دنیا سے جانا رہائی ہوا نا، دنیا سے جانا پھر رہائی ہوا، سکھ ہوا، آسانی ہوئی۔ جیل میں تو سب سے زیادہ جو متاثر ہوتی ہے وہ بندے کی اپنی خواہش متاثر ہوتی ہے، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا آرام، اس کا سکون، کوئی شے اس کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتی۔ قیدی جو ہے، قیدی جو ہے، اور جو آزاد ہے، آزاد کے لیے سکون ہی سکون ہے۔ فرمایا نا اللہ رب العزت نے مومن جب اس دنیا سے جاتا ہے غموں سے لڑ لڑ کے، تکلیفوں سے، بیماریوں سے، دشمنیوں سے، غربتوں سے، فقیریوں سے، امتحانوں سے، شکر کے امتحان، صبر کے امتحان، محتاط زندگی گزارتے ہوئے جب جاتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے مطمئن انسان، ارجعی الی ربک، اب سکون کا ٹائم آ گیا، اب سکون کا ٹائم آ گیا ہے، رب کے پاس جانے کا موقع ہے، آؤ چلو، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، اسپیشل خاص بھی ہے، وادخلی جنتی، جنتیں تیری منتظر ہیں، دروازے کھلے ہوئے ہیں، سکون ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا، میں بیان کیا کرتا ہوں، امام احمد بن حنبل سے پوچھا کوئی سکھ کا سانس بھی کبھی بتا لے گا، کبھی سکون بھی ملے گا، ذمہ داری پھر ذمہ داری پھر ذمہ داری، ڈیوٹیاں ڈیوٹیاں ڈیوٹیاں، سکون؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں۔ کہا کب؟ کہا پہلا قدم جب جنت میں جائے گا، جب پہلا قدم جنت میں جائے گا، عند اول قدم تضعه فی الجنہ، پہلا قدم جنت میں جائے گا۔ تو اپنی خواہشوں کو آخرت کے ساتھ، رہائی کے بعد کے زمانے کے ساتھ جوڑ دیں۔ جیل میں رہتے ہوئے جتنی آسانی ہے اس پر شکر ادا کریں، جیلوں میں اتنا نہیں ہوتا، جتنا ہمیں دیا ہوا ہے، جتنا ہمیں نوازا ہوا ہے، جتنا ہمیں خوشحال بنایا ہوا ہے، جتنی ہمیں عمارتیں دی ہوئی ہیں، یہ تو اس کی کرم نوازی ہے کہ جیلوں میں اس نے ہمیں اتنی سہولیات دی۔ اپنے ٹارگٹ، اپنے پروگرام اور اپنی خواہشات اور اپنے نظریے کو اس سے ٹھیک کر لیں کہ رہائی کے بعد کے زمانے کے ساتھ اپنے پروگرام رکھیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد جناب مطرف ابن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے زاہد اور باعمل محدث ہیں۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ انہیں اگر بتا دیا جائے، اگر انہیں بتا دیا جائے کہ کل آپ کی موت ہے تو یہ جس رفتار سے چل رہے ہیں اس رفتار کو نہیں بدل سکیں گے، جس رفتار سے چل رہے ہیں نا اسی رفتار سے ہی چلتے رہیں گے۔ انہوں نے کوئی خلا چھوڑا ہوا ہی نہیں ہے، انہوں نے کوئی خلا اور رکھنا چھوڑا ہوا ہی نہیں ہے کہ چلو اب یہ کام کر لیں، وہ کام جو کرنا چاہیے کر رہے ہیں، جو کرنا چاہیے وہ کر رہے ہیں۔
وہ کہتے ہیں تو مزدوری تو کرتا ہے، محنت تو کرتا ہے، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا، تیرا منہ بتا رہا ہے تو بے چین ہے، تیرے اعصاب بتا رہے ہیں تو تھک گیا ہے، تیرا ضعف، تیری نکاہت بتا رہی ہے تو پریشان ہے، سکھ تو تیرے پاس نہیں ہے، الی ربک کدحا، اپنی مشقتوں کو رب کی رضامندی کا رخ دے دے۔ یا تو یہ ہوتا کہ مجھ سے روٹ کر، مجھ سے لا تعلق ہو کر تو نے کوئی سکھ کمایا ہوتا، جب تو ہے ہی بے چین تو الی ربک کدحا، اپنی مشقتوں کو رب کی رضامندی کا رخ دے دے، فملاقی، ملنا تو نے رب سے ہے۔ جھیلنا آسان ہو جائے گا، سفر آسان ہو جائے گا، نہ آنے والی دولت پر کوئی خرابی پیدا ہوگی اور نہ آنے والے صدمات پر کوئی مایوسی پیدا ہوگی۔ اللہ نظریے کی اصلاح فرمائے، اللہ ہم سب کی غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرمائے، ہماری خواہشات کو صحیح رخ دینے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں محتاجی سے محفوظ فرمائے، ذلت سے محفوظ فرمائے، مسکنہ سے محفوظ فرمائے، ہمیں خوشحال بنائے، دنیاوی وسائل اور دولتیں ہمیں نصیب فرمائے، لیکن اس احتیاط کے ساتھ کہ وہ ہمارے دل تک نہ اتریں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔